بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد-بلال-خان ہے۔ میں ایک طالب علم اور ایک صحافی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری اسلام پسندی میری دہشت گردی قرار دی جائے، اس سے پہلے کہ کسی گمنام سڑک پر میرا لاشا پھینک دیا جائے، اس سے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگایا جائے، اس سے پہلے کہ میرے اہل خانہ نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر میرے مرنے کے بعد میری گواہی دیتے پھریں کہ اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ میرا بھائی ٹی وی کے اوپر میری تعلیمی اسناد دکھا کر لوگوں کو بتائے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا جس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہ تھا، اس سے پہلے کہ میرے دوست میرے کردار کی گواہی دیں، اس سے پہلے کہ میرے استاد کو میرے بارے میں یہ بتانا پڑے کہ یہ دہشت گرد نہیں تھا، اس سے پہلے کہ میڈیا اینکر جا کر میرے اہل محلہ سے پوچھیں کہ اس کا کردار کیسا تھا، اس سے پہلے کہ میری ماں اور میرے والد کے آنسو نیشنل ٹی وی پر دکھائے جائیں، میں اپنی ریاست کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس ریاست کے نام جس نے مجھے ایک شناخت دی، اس ریاست کے نام جو اپنے شہریوں کو اپنے بچے سمجھتی ہے، کہ میری شکل و صورت میری دہشت گردی کی نشانی نہیں ہے، میری داڑھی میرا جرم نہیں ہے، میری اسلام پسندی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں دہشت گرد ہوں، اس سے پہلے کہ آپ میری کسی تصویر کو بنیاد بنا کر مجھے مار ڈالیں، اس سے پہلے کہ آپ مجھے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے دہشت گرد قرار دیں، اس سے پہلے کہ آپ مجھے ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے کے سبب مجرم قرار دیں، میں شکوہ گناہ ہوں اپنی اس ماں سے، اس ریاست سے جو کہتی ہے کہ اپنی رعایا کے لیے میں ماں کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ میرا احتجاج اپنے ریاستی اداروں سے ہے، میرا احتجاج اپنے ریاست کے حکمرانوں سے ہے، میرا احتجاج اپنے حاکم وقت سے ہے، میرا احتجاج اپنی بیوروکریسی سے ہے، اور میرا احتجاج اپنے میڈیا کے ساتھ اپنی عوام سے ہے کہ آپ کے سامنے جس چہرے کو دہشت گردی بنا کر پیش کیا گیا آپ نے آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کیا۔ آج میں آپ سے احتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں پر کسی کی داڑھی اس کی دہشت گردی اور جرم قرار پاتا ہے۔ ہاں میرے چہرے پر داڑھی ہے، ہاں میں حافظ قرآن ہوں، ہاں میرا تعلق ایک مسلک سے ہے، تو کیا یہ میرا جرم ہے؟ اگر یہ میرا جرم ہے اور یہ شناخت قابل قبول نہیں ہے تو آپ مجھے کہیں بھی کسی بھی جگہ مار سکتے ہیں، اور میرے چہرے کے اوپر دہشت گردی کا داغ لگا کر آپ دنیا کے سامنے فخر سے باہیں پھیلا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک خطرناک دہشت گرد کو ختم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 جون 2019 تاریخ کا ایک تاریخ ترین دن۔ اس دن آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع تو ہوا، مگر غروب آفتاب سے قبل ہی ایک ایسا زخم امت مسلمہ کے جسم پر لگا کہ جس کی دوا ناممکن ہے اور مرہم ناپید ہے، ایک ایسا غم کہ جس کا مداوع انتہائی مشکل ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں اسداللہ اچو اور میں بات کر رہا ہوں جناب محمد-بلال خان کی شہادت پر۔ وہ بلال خان کے جس نے لکھا تو انتہائی جرت مندی سے، جو بولا تو بے باکی سے، جس کی بات دلائل پر مبنی ہوتی تھی، جو اپنے اختلافات کا اظہار کھل کر سوشل میڈیا پر کیا کرتا، جو ایک محب وطن پاکستانی تھا اور اس کی زندگی کا مقصد اسلام اور پاکستان کا دفاع تھا۔ سوشل میڈیا پر بلال خان وہ واحد شخصیت تھی کہ جس کو تحفظ ناموس رسالت اتنا عزیز تھا کہ یہ اپنے اور پرائے کا فرق نہیں کرتا۔ اس کا تعلق دیوبندی مسلک سے تھا، مگر یہ ان بریلوی علماء کی کھل کر سپورٹ کرتا کہ جو ناموس رسالت کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ ممتاز قادری کی شہادت ہو یا پھر آسیہ ملونہ کی رہائی، عاطف میاں قادیانی کو وزیر بنانا ہو یا عمران خان کی زبان سے صحابہ کے لیے نامناسب جملے ادا ہونا، یہ ان سب معاملوں پر ہر حکومت کے سامنے شیر کی طرح کھڑا ہو کر بولتا تھا۔ اس کی بے خوفی اور دلیری دیدہ زیب تھی۔ وہ قادیانیوں کا سخت مخالف تھا اور صحابہ پر تبرہ کرنے والے لعینوں کو یہ سوشل میڈیا پر ناکوں چنے چبوائے رکھتا تھا، اور شاید اسی لیے بلال کو دن دہاڑے انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مگر ناظرین، نہیں، بلال مرا نہیں ہے، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید تو زندہ رہتا ہے اور اپنے حصے کا رزق لیتا رہتا ہے۔ اسی طرح بلال بھی زندہ ہے اور اس بات کی گواہی بلال کی لاش دے گئی۔
گویا جاتے جاتے بلال کی لاش بھی اپنے دشمنوں کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر گئی اور بتلا گئی کہ بلال مرا نہیں ہے، وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرما لیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھتے وقت فوکس بلال کے ہونٹوں اور آنکھوں پر رکھیے گا، خود ہی ساری بات پلے پڑ جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیں۔ در بلال زندہ ہے، در بلال زندہ ہے، در بلال زندہ ہے، معاویہ کا 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 بلال زندہ ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، ناشر قرآن ہے عثمان ہے، عثمان ہے، ناشر قرآن ہے عثمان ہے، عثمان ہے، چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، آمین پرارا معاویہ معاویہ، آمین پرارا معاویہ معاویہ، ہادیم مہدیہ معاویہ معاویہ، نفس پر حاویہ معاویہ معاویہ، نفس پر حاویہ۔ ناظرین، کیا ہوا جو بلال آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ کیا ہوا جو ہمارے ناتواں کندھوں کو ایک لاشا اور اٹھانا پڑ گیا؟ کیا ہوا جو بلال منو مٹی کے نیچے جا کر چھپ گیا؟ کیونکہ بیج اگر وقتی طور پر چھپ جائے تو کئی گنا بڑھ کر کھیتی میں نکلتا ہے۔ ایک بلال کی لاش نے لاکھوں بلال پیدا کرنے ہیں۔ اسلام دشمن یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی مخالفت کرنے والے ختم ہو گئے۔ قادیانیوں کی ختم نبوت پر جلوار ہو یا صحابہ کے دشمنوں کا توہین امیز رویہ، ان کو انہی کے انداز میں منہ توڑ جواب ملتا رہے گا۔ ناموس رسالت اور شان صحابہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور دشمن جان لے کہ اس عنوان پر اٹھنے والا ہر لاشا ہمارے اس جنون کو مزید بڑھاوا دیتا ہے۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، سر جھکائیں گے تو ایک رب کے سامنے۔ ناموس رسالت ہو، ختم نبوت ہو یا نبی علیہ السلام کے یاروں کی ناموس ہو، ہم ہر حال میں اس کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین، بلال کے قتل کی تحقیقات کرنا اداروں کا کام ہے، اور ہمیں اپنے اداروں پر پورا بھروسہ ہے، اور ہم اس سوچ کے خلاف ہیں جو ہر معاملے میں اداروں کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اختلاف رشتوں کا حسن ہوتا ہے، اور ان اختلافات کا مثبت طریقے سے اظہار کرنا کئی مسائل کو پیدا ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ بلال خان بھی کچھ ایسا ہی کرتا تھا۔ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھا اور اپنی فوج سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ اسی لیے تو خود پشتون ہونے کے باوجود پی ٹی ایم اور اس جیسی ملک دشمن تنظیموں کو بے نقاب کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ بلال ایک باہمت نوجوان تھا، اس لیے اسے جس سے بھی اختلاف ہوتا تھا یہ کھل کر اظہار کرتا، چاہے وہ اختلاف باوردی فوجی جرنیلوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اپنے خیالات کا اظہار اس انداز میں کرتا تھا کہ بات سمجھ آتی تھی، اس لیے اس کے اختلاف کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جناب آصف غفور صاحب کا گستاخوں کے ساتھ تصویروں والا معاملہ ہو یا کوئی اور، یہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا، اور بعض اوقات تو اس سے باقاعدہ طور پر جواب بھی دیا جاتا، جیسا کہ تصویروں والے معاملے پر ہوا۔ جب بلال نے ان تصویروں کے خلاف پوسٹ ڈالی تو جناب آصف غفور صاحب نے باقاعدہ طور پر انہیں ریپلائی کیا اور بتایا کہ یہ ان کے خلاف اور فوج کے خلاف ملک دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ ان گستاخوں کو نہیں جانتے تھے، وہ دھوکے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے اور تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ یہ جواب آنے کے بعد بلال نے باقاعدہ طور پر یورپ سے چلائے جانے والے اس پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا اور عوام کو بتایا کہ ہماری فوج ایسی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی فوج سے محبت ہی کا نتیجہ تھا۔ اللہ پاک اس محب وطن پاکستانی کے درجات کو بلند فرمائے اور اس کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ الوہیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانپتے ہاتھ اور وہ لرزتی زباں، کپ کپی اس کے ہونٹوں پہ طاری رہی، اس کے لہجے میں بھی ایک تزلزل سا تھا، شرم سے اس کی آنکھیں بھی نیچی رہیں، سرخ آرز تھے مثل گلاب چمن، بے قراری تھی چہرے سے اس کے آیاں، پھر یہ لمحے بھی ہوں گے مقدر کہاں۔ اس کو کہنا تھا شاید بہت کچھ، مجھے جانے کیا سوچ کر لب پہ تالے رہے، خواب تھا یا حقیقت نہیں ہے خبر، تھا نگاہوں کا دھوکہ کے رنگی خیال، جو بھی تھا چند گھڑیوں میں ایسے لگا جیسے صدیوں سے ہم کو شناسائی تھی۔ دفتن سارا منظر بدلنے لگا، وصل ڈھلنے لگا، سامنے راستہ ہجر کا آ گیا، وقت رخصت زبانیں بھی یوں گنگ تھیں، اس کو بھی بولنے کی ہمت نہ تھی، لب ہلانے کا مجھ میں بھی آرا نہ تھا، بہکے بہکے سے جذبوں کی بہتات تھی، اس کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات تھی، جو بھی تھا یہ بھی قسمت کی خیرات تھی، اتفاقاً یہ پہلی ملاقات تھی۔